اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم اللہم ربی زدنی علما ربی زدنی علما ربی زدنی عملا۔ تو آج ہم بات کریں گے ماہ رمضان المبارک کا بابرکت مہینہ ہے اور اس کا آخری عشرہ، جہنم سے آزادی والا جو عشرہ ہے۔ یہ رمضان المبارک کے 3 حصے ہیں، عشرہ کہتے ہیں حصے کو۔ تو بعض میرے بھائیوں نے، میری بہنوں نے مجھے سوال کیا کہ شب قدر کے بارے میں آپ کچھ ارشاد فرمائیں۔ حقیقت میں شب قدر کیا چیز ہے اور اس کے کیا فضائل و برکات ہیں اور اس کے کیا وظائف ہیں؟ تو اللہ رب العالمین جل شانہ نے اپنے قرآن مجید و فرقان حمید کے 30ویں سپارے میں سورہ قدر میں ارشاد فرمایا، اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِّنْ أَلْفِ شَهْرٍ تَنَزَّلُ الْمَلَائِكَةُ وَالرُّوحُ فِيهَا بِإِذْنِ رَبِّهِم مِّن كُلِّ أَمْرٍ سَلَامٌ هِيَ حَتَّىٰ مَطْلَعِ الْفَجْرِ۔ تو اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ بے شک ہم نے اس کو قدر عزت والی رات میں اتارا۔ مفسرین کہتے ہیں، محدثین کہتے ہیں، یہاں سے مراد قرآن مجید ہے کہ جو ہم نے شب قدر کی بابرکت رات میں قلب محبوب پر نازل فرمایا۔ آگے اللہ فرماتے ہیں وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ، آپ کیا جانو قدر کی رات کیا ہے؟ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، کہ یہ رات 1000 مہینوں کی عبادت سے افضل و اعلیٰ ہے۔ ہمارے پیارے حبیب خدا خاتم الانبیاء جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سوال کیا گیا، یا رسول اللہ شب قدر کب ہے؟ تو حضور نے اس عشرے میں جو آخری عشرہ ہے، ان کی طاق راتوں میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ شب قدر کو ان طاق راتوں میں تلاش کرو۔ اور بہت سے لوگ 22ویں یا 24ویں، جتنی بھی کوئی 26ویں کو شب قدر مناتا ہے، مگر ہم جو اہل سنت الجماعت ہیں، ہمارے اماموں کا اور اولیاء اللہ کا اور صوفیاء کا یہ قول ہے، ان کا فرمان علی شان ہے کہ 26ویں رات کو ہی زیادہ تر شب قدر مبارک کی رات آتی ہے، اور یہ جس کو ہم 27ویں رات کہتے ہیں، 26ویں روزے کی رات ہوتی ہے، تو اس کو ہم 27ویں رات کہتے ہیں۔ تو یہ رات ہی شب قدر ہے حقیقت میں۔ تو یہ شب قدر کی جو رات ہے، اس میں زیادہ سے زیادہ جاگیں، عبادت کریں، اور اس کے وظائف وغیرہ علماء دین نے اور بہت سے لوگوں نے، ہمارے صوفیاء نے بھی بیان کیا۔ حقیقت کیا ہے شب قدر کی؟ ہم جو صوفیاء کا، اولیاء کا مشرب رکھتے ہیں، قرآن مجید و فرقان حمید اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی دولت اور خزانہ اور معرفت کا ایک بہت بڑا قیمتی اللہ پاک نے جو عرفان دنیا کو عطا فرمایا، سمندر عطا فرمایا۔ حضرت سلطان العارفین سخی سلطان باہو رحمت اللہ علیہ، جو اس وقت روئے زمین پر سارے ولیوں کے بادشاہ ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ قرآن مجید کی مکمل طاقت، قرآن مجید کا مکمل عرفان، قرآن مجید کا مکمل نچوڑ اس میں اللہ ذات میں موجود ہے۔ اسی لیے قرآن اللہ کے اسم سے شروع ہوتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے اسم ذات سے شروع جو مہربان ہے، رحیم ہے۔ آگے پھر قرآن مجید ساری اس کی تفسیر ہے۔ تو اس میں اللہ ذات قرآن مجید کا وہ ایک ایسا کہہ لیں، قرآن مجید کا عرفان اور نچوڑ ہے اس میں اللہ ذات۔ عارفان حقیقی کے نزدیک جو اولیاء اللہ ہوتے ہیں، جو اللہ تعالیٰ سے واصل ہوتے ہیں، اور اولیاء اللہ جو ہوتے ہیں، ان کے بارے میں حضور داتا علی حجویری رحمت اللہ علیہ نے کشف المعجوم میں لکھا، اور ہمارے دادا مرشد جو حضور قبلہ سلطان الفقراء فقیر نور محمد سروری قادری جو عرفان کتاب کے مصنف ہیں رحمت اللہ علیہ، آپ نے اپنی کتاب مخزن الاسرار و سلطان الاوراد میں لکھا،
اور بھی دیگر بہت سے اولیاء اللہ نے بھی اس چیز کو اپنی کتابوں میں لکھا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس رات یعنی شب قدر میں اللہ تعالیٰ نے اس میں اللہ ذات عطا فرمایا، اس میں اللہ ذات حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا ہوا، اور اس کے بعد یہ سارا قرآن، یہ احادیث نبوی، اس میں اللہ ذات کی شرح ہے، اس میں اللہ ذات کا وہ تشریح و ترجمہ ہے، وہ سب اس میں اللہ ذات کی کثرت ہے، جو قرآن مجید اور احادیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اور میں جو بات کرنے لگا تھا، یہ بھی بات داتا علی حجویری نے کشف المعجوب میں اور بھی اولیاء اللہ نے اپنی کتابوں میں لکھی ہے کہ اس میں اللہ ذات کرنے والا جو طالب صادق یعنی اللہ کا ولی ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کے جو ولی ہوتے ہیں ان کو اللہ الہام القا، یہ وحی کی قسم ہے، وحی نہیں ہے، وحی ڈائریکٹ اللہ سے رابطہ ہے۔ جبرائیل امین علیہ السلام آتے ہیں اور وہی خاصہ پیغمبران خدا کا ہے۔ اللہ کے پیغمبروں کے بعد جیسا کہ ہمارے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، جس حضور نے فرمایا، تو ان کے بعد مولا کائنات حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم سے ولایت، اور پھر ان سے الہام و القا کا کام شروع ہوا، یعنی اللہ تعالیٰ ان کے دل میں الہام فرما دیتا تھا۔ اللہ کے جو ولی ہوتے ہیں انہوں کا اللہ تعالیٰ سے رابطہ ہوتا ہے، یہ اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ قرآن و حدیث گواہ ہیں، اور حضرت علی علیہ السلام کی نہج البلاغہ کتاب جو ہے وہ مکمل پوری کتاب، جو آپ کے خطبات اور وہ جنگ صفین اور جمل اور نہروان سے بری ہے، اور آپ کے خطبوں سے اور آپ کے اقوال سے، تو اس میں جو بھی باتیں آپ نے زمین و آسمان یا جو بھی کسی بھی کائنات کی باتیں کی ہیں، وہ سب سراسر وہ الہام الہی ہے۔ آپ پڑھ لیں، الہام اللہ کے ولیوں پر ہوتا ہے، پیغمبروں پر وحی نازل ہوتی ہے، یہ پیغمبر کا ایک مقام ہے کہ اس پر وحی نازل ہوتی ہے۔ تو ہم بات کر رہے تھے شب قدر کی، تو شب قدر اولیاء اللہ کے نزدیک وہ رات ہے جس رات کو اللہ نے اپنے حبیب کو قرآن مجید کا نچوڑ، قرآن مجید کی طاقت، قرآن مجید کی ابتدا و انتہا، قرآن مجید کا مقام و درجات و مرتبہ و بلندی، یعنی اس میں اللہ ذات ہمارے پیارے نبی جناب محمد مصطفیٰ کو اللہ نے عطا فرمایا۔ اور آگے اللہ فرماتے ہیں لیلۃ القدر خیر من الف شہر، کہ یہ لیلۃ القدر کی جو مبارک رات ہے وہ مبارک گھڑی ہے کہ جس وقت حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے اس میں اللہ ذات عطا فرمایا، قرآن مجید عطا فرمایا، فرقان حمید عطا فرمایا، تو اب یہ رات 1000 مہینوں کی عبادت کوئی بندہ ساری زندگی عبادت کرتا رہے، آج کل تو زندگی بھی کم ہے، تو 1000 سال تو کسی کی زندگی 1000 مہینوں کی جو عبادت سے افضل و اعلیٰ ہے، وہ یہ رات ہے کہ جس رات اس میں اللہ ذات یعنی قرآن مجید کو نازل کیا گیا۔ تو یہ تو ہے اہل طریقت لوگوں کا، کہہ لیں ان کا یہ فرمودات ہیں، ان کے جو اقوال ہیں، ان کا خیال ہے، ان کا وہ الہام ہے جو انہوں نے دنیا کو بیان کیا۔ تو باقی جو اس رات کی جو عبادات ہیں وہ تو آپ جتنی ہو سکے عبادات کریں۔ اس رات کو قرآن نازل ہوا ہے تو قرآن مجید کی تلاوت کریں، زیادہ سے کثرت سے تلاوت کریں، اور پھر اس رات کو جو نفل ہیں توبہ استغفر اللہ کے بھی نفل ہیں، اور اس میں صلاۃ و تسبیح کی نماز ادا کی جاتی ہے، جو ایک حدیث جناب حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے۔ بعض اس کو ضعیف کہتے ہیں، چلو نیکی کا کام ہے، تو وہ حدیث سے جو صلاۃ و تسبیح کے بارے میں فرمائی گئی کہ زندگی میں ایک بار ہی پڑھ لو تو اللہ اس بندے کے گناہ معاف فرما دیتا ہے۔ تو کوشش کریں میرے بھائیوں میری بہنوں، یہ جو شب قدر کی مبارک رات ہے، اس رات زیادہ سے زیادہ اللہ سے رجوع کریں، تصور اس میں اللہ ذات کریں، تصور اس میں محمد کریں، قرآن مجید کی تلاوت کریں۔ قرآن مجید کا جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ قرآن مجید کا عرفان سمجھیں، تو اس کو بھی سمجھنے کی کوشش کریں۔ باقی ساری جو عبادت ہے، صلاۃ و تسبیح کی نماز ہے،
استغفار کے نفل ہیں وہ ادا کریں، اپنی قسمت کے لیے، اپنے گھر بار کے لیے، برکت کے لیے دعائیں مانگیں۔ سورہ قدر کے بارے میں آتا ہے کہ سورہ قدر جو ہے 30ویں سپارے میں، یہ شب قدر کی رات کو ایک میں آتا ہے، علماء نے لکھا 27 بار پڑھنے سے، اور کچھ لکھتے ہیں 72 بار پڑھنے سے اللہ رب العزت اس بندے پر الہام نازل کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس بندے پر اپنی رحمتیں نازل کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ جو بھی شب قدر کی رات کو عبادت کرتا ہے تو فرشتے اس سے مصافحہ کرتے ہیں، اور جناب جبرائیل امین اس کے پاس آتے ہیں، وہ بھی اس سے مصافحہ کرتے ہیں۔ اور کوشش کریں یہ رات جا کر اللہ کو راضی کریں، اللہ کی عبادت کریں، اس میں اللہ ذات کریں، زیادہ سے زیادہ قرآن اور سورہ قدر لازمی پڑھیں۔ سورہ قدر کے بارے میں علماء نے یہ بھی لکھا کہ اس رات پڑھنے والے کو اللہ تعالیٰ پورا سال رزق وافر عطا فرماتا ہے۔ ایک تسبیح کم از کم یہ سورہ قدر کی بھی آپ کریں تو اللہ تعالیٰ اس بابرکت رات کا مجھے اور آپ کو فائدہ، فیوز و برکات و فیض عطا فرمائے۔ اور حقیقت میں جو شب قدر کی رات ہے وہ اس میں اللہ ذات کی رات ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس میں ذات کرنے کی اور اپنے مرشد سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔